اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پیغام امن کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد ذیشان فرید۔ آج کی ہماری حکایت کا موضوع نمایاں ہونے کی خواہش کا عذاب ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ جس کا نام عضدالدولہ ویلمی تھا، اس کا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ شاہی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ آخر نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ موت کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ حالانکہ ایک نیک بندے نے اس بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اے بادشاہ سلامت، صدقہ اور نیکی کے کام بلائیں دور کرتی ہیں، اسی لیے محل میں جتنے پرندے پنجروں میں قید کر دیے گئے ہیں تمام کو آزاد کر دیا جائے، اس سے شہزادے کی صحت بہتر ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ بادشاہ کو اس شخص کا یہ مشورہ پسند آیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ تمام پرندوں کو آزاد کر دیا جائے سوائے ایک بلبل کے جس کی آواز بہت خوبصورت تھی، کیونکہ اس بلبل کی آواز بادشاہ کو بہت پسند تھی اور وہ اس بلبل کو کسی قیمت پر خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب تمام پرندوں کو آزاد کر دیا گیا تو ایک وقت آیا کہ وہ شہزادہ بالکل تندرست ہو گیا۔ غسل صحت کے بعد جب وہ شہزادہ باغ میں سیر کرنے کے لیے گیا، شہزادے نے اسی بلبل کے پنجرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے بلبل، آج تو بھی دوسرے پرندوں کی طرح آزاد ہوتی اگر تیری آواز اتنی خوبصورت نہ ہوتی، اگر تو اتنی خوش الہان نہ ہوتی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ جو انسان گمنامی کی زندگی بسر کرتا ہے وہ آزمائشوں سے محفوظ رہتا ہے اور نمایاں ہونے کی خواہش اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ترک دنیا اور گوشہ نشینی اختیار کرنے والے شخص، گوشہ نشینی اختیار کرنے والے انسان فائدے میں رہتے ہیں۔ عارضی فائدے کے لیے تو وہ دور، دنیا کا جو عارضی فائدہ ہوتا ہے اس سے وہ دور رہتے ہیں، مگر آخرت کے دائمی فائدہ ان کو پہنچتا ہے اور وہ آخرت کے دائمی فائدہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کیونکہ گمنامی اختیار کرنے والے شخص تکبر سے بھی محفوظ رہتے ہیں، حسد، کینہ، بغض اور ان جیسی دوسری برائیوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔